اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ والصلاة والسلام علی یعصوب الدین مبید الشرق حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الدہر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات پڑھ دیجیے۔ بے ساختہ علی کا نام لیا کیجئے۔ بڑی مہربانی۔ بے ساختہ بھئی یہ بچے ضرور بیٹھے لیکن یہ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، اس سے طرح تو پڑھ بھی نہیں پاؤں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ بند کروائیں، یہ موبائل بند کروائیں۔ صلوات اللہ۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، وہ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ وہ لائٹیں جو ہے نا وہ ریفلیکشن کرتی ہیں، مہربانی فرمائیں اس کا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بے ساختہ علی کا نام لیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے۔ اچھا اب سارے آپ ادھر بیٹھتے ہیں، ممبر میرا خالی جگہ کی طرف ہے، اب میں اس کا کیا حل نکالوں؟ میرے ادھر آ جائیں، آپ تشریف لائیں، یہ پنکھے بھی ہیں ادھر بھی۔ کل ہاں جو سب ادھر بیٹھتے تو ذرا پھر ادھر رخ کر دیا کریں، ہاں تاکہ مہربانی، کیونکہ نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب دیکھیں نا، یا رسول اللہ حیدری زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے صلوات۔ سبحان اللہ۔ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی درود پڑھ کے 400 سال خاموش ہو جائے اور پھر درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، یعنی اگر کوئی شخص درود پڑھے اور چپ ہو جائے پھر 400 سال بعد بولے اور پھر جو ہی بولے درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں ہم تو پچھلا حساب ابھی لکھ رہے تھے۔ اللہم صلی اللہ محمد
صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور معصوم نے ایک مومن سے فرمایا کہ سنو، یہ جو تمہارے کندھوں میں بیٹھے فرشتے ہیں نا، اپنی کسی تقریر سے میں یہ جملے مستعار لے رہا ہوں، یاد نہیں کہاں کی، تو کہا کہ معصوم نے کہا کہ اس مومن سے کہ اگر تمہارا ایک فرشتہ نیکی لکھے تو بدی والا ویلا، اور اگر بدی والا کچھ بدی لکھے تو نیکی والا ویلا۔ تو امام نے کہا میں تمہیں ایک ایسا کام بتاؤں کہ یہ دونوں کام میں لگ جائیں۔ عجیب بات ہے نا، حالانکہ ایک کا کام نیکی لکھنا ہے، ایک کا کام ہے برائی لکھنا، اور ایک کا کام ہے نیکی لکھنا۔ معصوم نے فرمایا دونوں کام میں لگ جائیں گے۔ عجیب بات ہے نا، یہ فصاحت رسول کے بیٹے میں ہی ہو سکتی ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، مالک ایک نیکی لکھے گا تو دوسرا بدی، تو دونوں اکٹھے کیسے لکھیں گے؟ آپ نے فرمایا رسول کی بیٹی کے دشمنوں پر لعنت بھیجو، ایک نیکیاں لکھے گا دوسرا گناہ مٹائے گا۔ رسول کی بیٹی کے دشمن پہ لعنت کرو، بے شک۔ تو حضور گزارش یہ کہ سورہ دہر کی، جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، ویسے 80 نام ہیں اس سورہ کے، جس میں سے حجاز عرب اور خطہ عرب جو ہے وہ اس کا نام سورہ دہر نہیں کہتا، سورہ دہر ہم کہتے ہیں سب کانٹیننٹ والے، باقی سارے جو ہیں خطہ عرب والے اسے کہتے ہیں سورۃ الانسان، انسان کی صورت۔ اور اس صورت میں اللہ نے آیت مبارکہ نازل کی، کس رسول پر؟ سبحان اللہ، کیسا نبی، کیسا رسول جس کا نام محمد مصطفیٰ، اللہم صلی سبحان اللہ، کیسا نبی، کیسا نبی جناب، اتنا عظیم اور طاہر نبی کہ منزل کعبہ قوسین پر کھڑے ہو کر اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ ہائے 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 سرکار، اللہ اکبر، علی 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 منافقت کی موت ہے، سرکار منزل کعبہ قوسین پہ کھڑا ہو کے، اب یہ خطابت نہیں تھی، حدیث ہے، مولا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ کیا باتیں کی آپ سے؟ اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں، علی کے بارے میں ہی کہتا رہا، علی تیرا وزیر ہے، علی تیرا خلیفہ ہے، اپنی امت کو اچھی طرح سے سمجھا دینا۔ احادیث مبارکہ ہیں سرکار، اس میں تو کوئی چھپن چھپیا ہے ہی نہیں۔ تو سورہ دہر میں ارشاد فرمایا میرا محبوب نبی، او میرے محبوب نبی جس کے دل میں علی کے سوا کوئی نہیں، او میرے محبوب، او میرے محبوب جسے میں نے بلایا ہی اسی لیے تھا کہ آپ مجھ سے دوبارہ سن کے جا، علی لازم ہے۔ علی لازم ہے، اس نبی پر وحی ہو رہی ہے، او میرے محبوب اپنی امت کو کہہ، بتا دے، پالیسی بیان دے دے، بتا دے، آئین دے دے، میری طرف سے انہیں فارمولہ عطا کر دے۔ کیا مالک، کیا فارمولہ دوں؟ اے میرے محبوب ان سے کہہ، ان ہادینہ السبیل، ان ہادینہ السبیل، میں اللہ نے اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے۔
اپنی سبیل بتا دی ہے، اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اپنی سبیل دکھا دی ہے۔ اِنَّا ہَادَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب میری سبیل کو مان کر یا شاکر ہو جاؤ یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ ان هذا ہائے دھاری یا میں انشاءاللہ آیتیں آپ کی خدمت میں وہی پیش کروں گا جس میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی ادھر ادھر ہونے کی۔ انشاءاللہ تعالی اہل علم لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں متنازع بنتا ہی نہیں اب، اور نہ میں متنازع تقاریر کرتا ہوں۔ جو آدمی شیعہ سنی کا قائل نہ ہو وہ کس تنازع میں پڑے گا؟ اور علی پہ تو میری معذرت، علی بادشاہ پہ تو میری معذرت قبول کیجئے کہ میں علی کو تنازع، وہ شیعہ تھی کیسی جس میں علی تنازع بن جائے؟ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ حیدری جی رسول نے کہا تھا غدیر میں کہ یہ مولا ہے۔ اب میں سمجھ نہیں آتی علی کو ماننے والے اپنے ہی مولا پہ بحث کر رہے ہیں، تو لہذا معافی کوئی ایسی چیز نہیں پڑھوں گا، نہ ایسی بیان کروں گا، ویسے آتی بھی نہیں ہے۔ جسے عقیدہ آتا ہو اسے ادھر ادھر کی بازو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدے پہ سنیے، عقیدہ سنائیے، عقیدہ بنائیے، کیونکہ علی کہا نا، کسی نے کہا کہ علی کل ایمان ہے، تو کل ایمان کی تعریف کا بھی پتہ ہے؟ کل ایمان سے پہلے بتائیے کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایسی کل ایمان کہہ دیں گے؟ پہلے ایمان کی تعریف کیجئے۔ اگر آپ اسلام کو ایمان کہہ رہے ہیں تو سورہ حجرات گواہ ہے، اللہ نے کہا ہے اے رسول یہ تجھ سے، عرابی اور بدو تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو اللہ کہہ رہا ہے تم ایمان نہیں لائے، اسلام لائے۔ ایمان تو تمہارے دل سے بھی نہیں گزرا، سمجھ رہے نا؟ میرے محترم کل ایمان تب منہ سے نکالیے جب کم از کم ایمان کی ڈیفینیشن قوم کو دیجیے، اہل علم کے سامنے رکھیے۔ ہم تو طلباء ہیں جناب، ہم تو محب ہیں، کیونکہ ہم تو منبر سے اپنے آپ کو عالم کہنا یوں ہی سمجھتے جیسے بندہ شیطان ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس منبر پہ بیٹھ کے کوئی اپنے آپ کو عالم کہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ آپ کا خود ہی کا تو ارادہ ہے، آپ نے خود ہی تو کہا، آپ کی خود ہی تو منشا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی زبان کی بات ہے کہ ہماری مجالس میں 14 آتے ہیں، جہاں 14 بیٹھے ہوں وہاں کوئی عالم کیسا؟ سمجھ رہے نا؟ علی 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 کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، یا علی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے
ایسے نہیں، پہلے ایمان کی تعریف کیجیے. مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں جی، مثال دے رہا ہوں. خندق میں اللہ کے رسول نے کہا کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یا رسول اللہ، امت بہت شش و پنج میں ہے. دو موازنے کیے اللہ کے رسول نے، کل کے کل کفر کے مقابلے میں. کل کا کل کفر کیا ہوتا ہے؟ جس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کو کل کا کل ایمان بھیجنا پڑا. یا رسول اللہ، اگر کل کا کل ایمان بھیج دیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ سارا ایمان جو چلا گیا پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا میں اپنے بچوں کو نقاط نہ دوں کہ آؤ یار غور کرتے ہیں، جھگڑا کائے کا ہے؟ چلے جو قبلہ کعبہ، جو مولانا، جو مفتی، جو بھی علی کے بارے میں جو فرمائیں سر آنکھوں پہ. ہماری تو اوقات ہی نہیں نا جی، ہمیں تو آپ جی بھر کے برا بھلا کہیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیونکہ آپ ہمیں ذاتی طور پہ تو جانتے نہیں، نہ توڑا بننے نال بننا سانجا، نہ میں توڑا پانی بنیا ہے کہ جی جناب میرے تے کوئی اعتراض ہوئے گا. کس لیے اعتراض ہے؟ میرے تو والد کا بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا، میرے خاندان کا نہیں پتا ہوگا. لیکن جب آپ اعتراض کرتے تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے نا کہ ہم علی کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو اچھی نہیں لگی. تو در حقیقت یاد رکھیے گا، علی سے بغض ممکن ہی نہیں. فضائل علی کا انکار در حقیقت مصطفیٰ سے جلن ہے. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ در حقیقت کیوں کہ فضائل دیے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے، کسی نے تو دیے نہیں. اب وہ دیے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے. اب اس پہ تو اگر اعتراض ہوگا تو جلن کس سے ہے؟ اللہ سے، رسول سے. حسد کس سے ہوا؟ علی سے. تو بھائی یہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس پیچیدگی میں تو جانا ہی نہیں چاہیے. عقیدہ بتائیے. آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بتائیے تو کس عقیدے سے یہاں بیٹھا ہے، پھر بات چلے گی آگے. ایسی آگے اب میں آ جاؤں ایسی اور آپ کا دل آزاری کرنے لگ جاؤں، معقولیت ہے؟ شرافت ہے؟ میں اپنا علم بکھیرنے لگ جاؤں؟ بھائی آپ پہلے بیٹھنے سے بتائیے، یہاں آپ علم نہ بکھیریے، سیدھی عقیدے دی گل کر، تو علی نو مولا مندا ہے یا نہیں؟ بات ختم، سیدھی سی بات ہے، اس میں ٹیڑھا پن تو ہے ہی نہیں میرے بھائی. لہٰذا پہلے کل ایمان بتانے سے پہلے ہمیں ایمان کی تعریف بتا دیجیے. کیا اللہ کا اقرار کرنا ایمان ہے؟ اگر یہ ایمان ہے اور علی کل ایمان ہے تو پھر علی کے بغیر تمہاری توحید پرستی بت پرستی ہے. کیونکہ پھر وہ سب سے بڑا توحید پرست ہے اور بلا شبہ ہے، بلا شبہ ہے وہ کمال اللہ جس پہ علی قربان ہو گیا. کچھ نہیں ملا تو نماز کو لے آئے علی کے مقابل. سبحان اللہ، جنہوں نے نماز پڑھنی بتائی. نماز ہے کیا؟
بتاؤں آج تمہیں نماز ہے کیا؟ نقل حرکات رسول. جیسا رسول نے کیا تم نے اس کی نقل کی. یعنی محمد اتنا بلند جس کی تم نقل کرو تو وہ نماز کہلائے. کیا وہ مشہور واقعہ نہیں ہے؟ صحابی کوئی کام سے گیا اور رسول نے بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی. میں تو سرسری بیان کر رہا ہوں تاکہ نماز کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے. آپ نے کیا سمجھا نماز کو معمولی شے؟ نہیں، معمولی شے نہیں ہے. وہ حاضر ہوا، سرکار نے کہا میں نے 3 مرتبہ پکارا. رسول کہہ رہے میں نے 3 مرتبہ پکارا. اس نے کہا سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے چہرہ پھیر کے کہا کس نے بتائی نماز؟ کس نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ کہا سرکار آپ نے بتائی. کہا اچھا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا سرکار سید القائرین ہوں، قاریوں کا سردار ہوں. کہا اچھا قاریوں کے سردار ہو تو قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ کا نبی پکارے فوراً بھاگتے ہوئے پہنچو؟ کہا سرکار پڑھا ہے. کہا تو میں نے تو 3 مرتبہ تمہیں پکارا. تب رسول اللہ نے کہا، تب رسول اللہ نے فرمایا کیا پڑھا تم نے؟ کہا پڑھا. کہا رسول پکارے تو آنا چاہیے، آنا چاہیے. کہا پھر تو کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ نبی کی پکار پہ نہیں آیا تو یہ کیسی نماز تھی تیری؟ نبی پکارے تو آؤ. اب اگر تم نے انہیں کلو نام محمد کہا ہے تو یہ جب بھی پکاریں گے تمہیں آنا پڑے گا. ان کی آواز پہ لبیک کہنا ہی افضل العبادہ ہے. سمجھ لیں؟ اللہ یا رسول اللہ صلوات. اب ہم نے قرآن میں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، قائم رکھ. اور اللہ نے رسول سے کہا میری خواہش ہے تیری امت 5 وقت میرے سامنے آ کے کہے کہ اے اللہ ہمیں ولایت علی پہ قائم رکھ. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نماز قیام ولایت پر قائم رہنے کا نام ہے. تو وہ میں تو اس کٹھن منزل میں جا ہی نہیں رہا جہاں اللہ کے رسول نے اور محمد و آل محمد نے آیت کریمہ کی شرح فرمائی تھی مدد چاہو. جہاں اور نماز اور صبر سے استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہا نماز اور صبر سے مدد چاہو. سارے مفسرین نے لکھا کہ یہاں علی اور رسول مراد ہیں. اور پھر علی نے کہا میں مومنین کی صلاۃ ہوں. اس کی ذرا شرح کر دیجئے. ٹھیک ہے نا؟ نام آز تو فارسی زبان کے لفظ تھے جس کا مطلب تھا آگ کے پاس گریہ کرنا. صلاۃ کا معنی نماز کیسے ہو گیا؟ مسئلے تو بہت ہے پیچیدہ، لیکن کیونکہ ہم علی کو ماننے والے ہیں ہم کسی وقت بھی عبادت خدا سے باہر نہیں ہوتے. ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہو مومن اور وہ عبادت خدا سے باہر ہو، کیونکہ رسول نے کہا ذکر علی عبادہ.
ہم تو ہر وقت علی علی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا؟ اب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ علی کی محبت کیا ہے؟ بشارت المصطفیٰ دیکھ لیجئے گا، شاید میری گاڑی میں بھی پڑی، کل میں یہاں لے آؤں گا، پھر یاد رکھنا کتابیں ہی دکھاؤں گا، ہاں کل سے یہی کام چلے گا، آپ بھی 8:30 بجے آئیں تاکہ میں اپنا وقت جو ہے نا وہ زیادہ آپ کو دے سکوں۔ کل کتابیں دیکھیں گے، ابھی تو میں بشارت المصطفیٰ کے حدیث سرکار عماد الدین تبری کی سینکڑوں سال پہلے کی لکھی ہوئی، اس وقت تو یہ مسائل بھی نہیں تھے، تب انہوں نے لکھی، تب انہوں نے ایک وہ تاریخ تبری والے ابن جریر، وہ نہیں، عماد الدین تبری، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہا رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ محبت علی کیفیت ہے؟ رسول نے کہا چپ کرو، خبردار، تمہیں کس نے کہا ہے کہ محبت علی کیفیت ہے؟ نہیں، محبت علی اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا ایک خزانہ ہے، وہ تمہیں رزق کی طرح ملتا ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، علی 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 کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، علی علی نعرہ حیدری۔ یا علی سمجھ گئے؟ میں تو یقین جانے بڑی احتیاط عرفان کی حدیث سے زیادہ پڑھتا بھی نہیں، بہت جتنا کوئی برداشت کر لے، کہتے ہیں نا کیا وہ عقیدہ سلیمان تو سنا دیجئے، کہیں کہا گیا عقیدہ سلیمان سنا دیجئے تو میں ہنس پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی کہا عرش کے نیچے خزانہ ہے حب علی کا، اور وہ تمہیں اللہ رزق کی طرح دیتا ہے، جتنا تڑپتے ہو نا رزق کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اتنا ہی علی کی محبت کے لیے اس کے آگے تڑپو۔ ہائے 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 اللہ اکبر، اتنا ہی تڑپو، اتنا ہی تڑپو، پھر اللہ تمہیں رزق کی طرح عطا فرمائے گا۔ حب علی، کہا یہ کیفیت کا نام نہیں ہے، اللہ کے عرش میں مخصوص خزانے کا نام ہے حب علی، اور اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے روز ہر کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، جس کو جتنی محبت مجھ سے ہوگی نا وہ اتنا ہی مجھے دیکھ پائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں اتنے ہی جتنی محبت اس کو دنیا میں تھی نا میرے ساتھ، وہ اتنا ہی مجھے دیکھ پائے گا۔ سمجھ میں نہیں آتی محبت علی اتنی ضروری کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب بہت عرصے سے میں آپ کے جوتے اٹھا رہا ہوں، سعادت ہے میری، آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں۔ اب علی کو سننا ہے نا تو ذرا بلند ہوئیے، جب علی کا معنی آپ بلندی کرتے ہیں تو اسے پستی میں بیٹھ کے کیوں سنتے ہو؟ بلند ہوئیے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے میری سبیل کا انکار کیا وہ کافر۔ اب کیا خیال ہے، اس وقت کی بہترین جماعت نے رسول اللہ سے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ
یہ سبیل کون ہے؟ یہ سبیل کیا ہے؟ پانی والی سبیل ہے، دودھ کی سبیل ہے، شہد کی سبیل ہے۔ اللہ نے ہمیں کون سی سبیل دکھائی ہے؟ جس کو ماننا شکریہ ہے اور نہ ماننا کفر ہے۔ ساری تفسیریں من پسند اسے کہیے اٹھا کر بتائے۔ ہر کسی میں لکھا ہوا ہے کہ سبیل علی کا نام۔ فرات پڑھ لیجئے، سمالی پڑھ لیجئے، برہان پڑھ لیجئے، ہر جگہ پہ کہ جہاں بھی سبیل لفظ ہے قرآن میں، یہ لقب ہے امیر المومنین کا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّ هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، میں نے تمہیں علی بتلا بھی دیا، دکھلا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ اب اسے مان کے شکور ہو جاؤ یا نہ مان کے میری سبیل کو کافر ہو جاؤ۔ تمہاری اپنی پسند، تمہاری اپنی عقل، تمہاری اپنی دلیل۔ لیکن میں رکا ہوا تھا کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے، کل کے کل کفر کی طرف۔ وہ کل کا کل کفر کیا ہے اور کل کا کل ایمان کیا ہے؟ بتاؤں تمہیں کل کا کل کفر؟ وہ تو تھا ہی کافر، ابن عبد ود تو تھا ہی کافر، رسول اس کا کفر کیوں بیان کریں گے؟ اس نے اس دن کیا کیا تھا کہ کل کا کل کفر بنا؟ اس نے رسول کے دروازے میں نیزہ مارا تھا۔ یہ اس کا کام، اس نے خیمہ رسول میں، اور پھر اس کا رجز سنو۔ ہمارے پہ ہی بس چلتا ہے، انہیں برا بھلا کہیے علی علی جو کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ بھی تو بتا دو نا قوم کو کہ اس نے کیا تھا۔ اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا تمہاری جنت میری تلوار کی نوک پر ہے، آؤ جسے جنتی بننا ہے۔ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر اس نے گستاخی کی، رسول نے کہا کوئی ہے اس کلب کی، اس کلب کی زبان کو بند کرے۔ کیوں نہیں بند کی؟ کون اٹھا؟ تو پتہ چلا کل ایمان کی تعریف کا۔ جو گستاخ رسول سے انتقام لے، ہائے ہائے ہائے، اور خود گستاخ نہ ہو، ہائے ہائے ہائے، حیداری، گستاخ نہ ہو اور گستاخ رسول سے انتقام بھی لے۔ اور جب رسول کی دوسری شرط کل ایمان کی، کل ایمان ہوتا کیا ہے؟ دوسرا جز، جب نبی پکار پکار کے کہے میری مدد کرو، کوئی نہ کرے، جو اس وقت نبی کی مدد کرے وہ کل ایمان۔ ٹھیک ہے سرکار، کل ایمان ایسے ہی پتہ چل گیا کل ایمان کون۔ پھر تیسری شرط، جسے رسول خیمے میں بلا کے اپنا لباس پہنا دے اور اس کا پاکیزہ لباس خود پہن لے، یعنی محمد اپنے اور اس شخص کے درمیان کوئی فرق نہ رکھے، اسے جچتا ہے لفظ کل ایمان، اور وہ گستاخ رسول ہو کے کل کفر بن گیا۔ تو کل کفر کا بھی پتہ چلا، جو گستاخ رسول ہو وہ کل کفر، چاہے وہ آج کے قادیانی ہو، کوئی بھی ہو تاریخ کا، ختم نبوت کے خلاف ہو،
وہ کل کا کل کفر ہے، یقین جانیے، کل کے کل کفر کی تعریف ہی یہی ہے۔ کل کا کل کفر وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت کے خلاف ہو، جو رسول کے خلاف ہو۔ تو یہ شرطیں معمولی شرطیں نہیں ہیں۔ تو جو رسول سے لباس بدل لے، جو رسول سے لباس بدل لے اور رسول اس کو کہیں لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، کمال ہے۔ رسول اسے کہیں انا و علی من نور واحد، وہاں میں فرق کیسے کروں کہ محمد کا نام لوں تو قبول، علی کا نام لوں تو باطل؟ کیا فرق کروں؟ علی 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 منافق تفکر کی بات ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں مکلف تھوڑی ہوں۔ ہر کسی کو علی نہیں، علی کی ایک صفت ہے امامت، علی اصول دین نہیں ہے، علی کی ایک صفت ہے امامت جو اصول دین ہے۔ علی کی صفت امامت صفت ہے علی کی، تو جس کی صفت انسانیت کے لیے اصول دین ہو، نہ جانے وہ خود کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سرکار وہ خود کیا ہے، کل ایمان کیا ہے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں سے مرضی علی کو نکالیے، آپ محمد کے دل سے اور زبان سے کیسے علی اتاریں گے؟ تو جب بھی محمد رسول اللہ ہوگا، علی ولی اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے؟ ابراہیم تاجر نے پوچھا تھا صادق بادشاہ سے، کہا سخی لوگ ہمیں بازار میں کہتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا شہادت حسین کو، اب بھی حسین حسین کر رہے ہو؟ سرکار کہیں اپنی سواری سے اتر رہے تھے، سرکار جو ہی اترے فرمایا ابراہیم میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھاگ کر بازار جاؤ اور لوگوں سے چلا چلا کر کہو، چلا چلا کر، فصاحت کے بعد شاہ ہیں رسول کے بیٹے، پھر بھی کہہ رہے ہیں چلا چلا کر بازار میں جا کے کہو کہ رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے جب تک اللہ اللہ ہوگی حسین حسین ہوگا۔ اللہ سمجھ رہے، جب تک اللہ اللہ ہوگی۔ کل ایمان ایسے ہی کہہ دیا، کل ایمان۔ ایمان کی تعریف کا تو پتہ چلے، ایمان کہتے کسے؟ پھر کل کا کل ایمان، پھر کل لفظ کل، پھر پتہ چلے گا۔ پہلے ایمان کا پتہ چلے، پھر اس عہدے کا پتہ چلے کہ کل ایمان کیا ہوتا ہے۔ اب بتاؤں کل ایمان اور کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اقوال سے آپ کی خدمت میں جتنی میری بساط علمی تھی، میں تو محب ہوں، میری کیا مجال میں کہوں عالم ہوں، جتنی ایک محب کے پاس بات تھی میں نے پہنچائی، میری بساط، یہ وقت کی قلت۔ لیکن اب بتاؤں عملی طور پہ کون ہوتا ہے؟ عملی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھا، مائکرو سیکنڈ سے بھی پہلے تلوار چلی، اور
اور رسول نے کہا علی نہیں، علی نہیں، علی نہیں، علی کی ہاتھ کی حرکت افضل من عبادت الثقلین۔ علی نہیں، علی کے ہاتھ کی ضرب بھی نہیں، یوں ہاتھ کا اٹھنا اور یوں گرنا ثقلین کی عبادتوں سے افضل، پتہ نہیں جس کے ہاتھ کی حرکت افضل عبادہ ہو وہ بتا ابطال نماز کیسے ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر انسان اپنی فکر کے مطابق کام کرے، کیونکہ وہ جواب دہ ہے اپنی فکر کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر تم جواب دو اللہ کو اور محمد والے محمد کو۔ تو سمجھ نہیں آتی جس کے ایک ہاتھ کی حرکت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کا ذکر بھی کہیں باطل کرتا ہو۔ یہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، ہوتا ہوگا ایسے، ہوتا ہوگا، لیکن بات تو کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، جب کہ تم حق کو جانتے ہو تو کل ایمان۔ اچھا، لوگوں نے تو کہا رسول دیکھیے ابن عبدود کا سر اٹھا کے، تکبر کتنا ہے علی کا، تکبر۔ اب میں تو علی کی صفتیں بیان کر کے کہوں گا کہ علی کتنا ہیبت ناک تھا۔ ہاتھ میں سر ہے عبدود کا، ابن عبدود کا، اور علی ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹہلتے ہوئے۔ کیوں نہ آئے گستاخ رسول کو جو قتل کیا۔ ہائے ہائے، کیوں نہ اللہ کے دشمن کو جو قتل کیا، کیوں نہ تکبر سے چلے۔ کہا یا رسول اللہ دیکھیے دیکھیے کتنا غرور، پہلے کوئی جا نہیں رہا تھا، اب رسول دیکھیے علی متکبر، اور علی ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ذرا اور بھی تو سینے پہ مونگ ڈلنے چاہیے نا۔ علی کی ہیبت چاروں دن پڑھوں گا۔ بی بی نے کیا کہا تھا، یقین جانیے، بی بی نے حدیث پڑھی تھی کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں، آتے ہی کہا سنو میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ اللہ بغض علی کو چھپنے نہیں دیتا، اللہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، منافقت کی موت ہے، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، یا علی۔ یہ نعرہ بھی تو ہیبت علی ہے، روک کے دکھاؤ۔ کوئی روک سکا؟ نہیں روک سکا، نہیں روک سکا۔ انسان کامل و امامت میں آقا خمینی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا علی کسی نبی کی تکبیر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی سوائے مجھ محمد کی تکبیر کے۔ ہائے ہائے، ہاں کل لاؤں گا، اس سے بہت کچھ پڑھنا مجھے، پرواز در ملکوت بھی کل لاؤں گا، نہج البلاغہ بھی لاؤں گا۔ بس اب آپ کو کتاب دوست بنا دینا ہے، سب بچوں کے ہاتھ میں کتابیں دے دینا۔ کہاں متکبر ہے، دیکھیں کیسے جھوم جھوم کے
کیسے علی جھوم جھوم کے آ رہا ہے، اس پہ بھی تقریر کر دیجئے گا، علی جھوما کیوں؟ درد جو ہے دل میں، علی کی ہیبت. عمر ابن عبدود کا سر لیے چلے آ رہے تھے، کہنے لگے کیسے تکبر سے، بری بات ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. رسول نے کہا اچھا علی آ رہا ہے؟ کہا سرکار یہ دھول ہٹ گئی ہے، علی آ رہے ہیں. سرکار نے دیکھا، مسکرا دیے، سلیمان علی آ رہا ہے؟ کیا جی مولا آ رہا ہے، ایسے آ رہا ہے جیسے بینے موسم میں شکاری شکار کر کے پلٹے. رسول نے کہا یا علی انت زیغم و زرغام. لوگ اسے تکبر کہہ رہے تھے، رسول لقب پہ لقب دیے جا رہے تھے. یہ وہی رسول ہے جس کے لیے قرآن نے کہا تھا یہ بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کل کتاب بھی لے آؤں گا، حدیث آج سن لو. معصومین فرماتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں عرش اللہ کی ہیبت سے قرار نہیں پا رہا تھا، ہل رہا تھا، سکون نہیں پا رہا تھا، خدا کی ہیبت کو اٹھا نہیں رہا تھا کہ اللہ نے اس پر کلمہ طیبہ علی ولی اللہ والا لکھا، قرار پا گیا ہیبت علی. ہیبت علی، پتہ نہیں اب ہیبت علی کہاں سے ہے. تا زمین جھول رہی تھی اللہ نے کناروں پہ لکھا علی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر لکھا علی. جبریل پرواز نہیں کر پا رہا تھا، پروں پہ لکھا علی. جنت کی ہر شے پہ، پتے پتے پہ اللہ نے لکھا علی. تب جا کے ہر شے ٹھہری. چاند پہ لکھا، سورج پہ لکھا، زمین پہ لکھا، ہوا پہ لکھا، ہر شے پہ لکھا علی. تب ہر چیز جا کے ساکن ہوئی، قرار پائی، ٹھہری ہیبت علی سے. کہاں کہاں سے ہیبت علی دور کرو گے؟ اچھا پھر وہ حدیث تو تمہیں بالکل بھی نہیں بھولی ہوگی اور بھولنی بھی نہیں چاہیے. وہ تو تفسیر عسکری بادشاہ میں بھی آ گئی. کہا رسول اور علی بادشاہ نے جب رسول کو پتھر مارے گئے، علی جھولی میں کنکر لیے ہوئے تھے، مکرو، ہیبت علی کا انکار کرو. کہا جھولی میں کنکر تھے، علی نے کنکر نکالے، مارے 10 بندے، نکے نکے کنکر. ہائے ہائے ہائے، بندے مر گئے. چھوٹے چھوٹے کنکر نال بھی کدی بندہ مرے. یہ کام اللہ کسی کو تفویض کر سکتا ہے، جیسے ابابیل. ابابیل کو طاقت دے دی کہ کھایا ہوا بھس کر دے ہاتھیوں کو. وہ تو پرندے تھے، یہ تو مظہر العجائب.
بندے مر گئے پھر زندہ بھی کیے، پھر زندہ بھی کیے. اب اگر اس پہ اعتراض ہوگا تو پھر آئندہ منہ بند رکھنا، یہ بھی مت پڑھنا کہ ایک جنازہ آیا تھا وہ زندہ تھا علی نے مار دیا. ہائے 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 حیدری، وہ بھی تو ہیبت علی سے مر گیا نا جی. ہاں تو کہاں کہاں سارا الٹ پلٹ ہو جائے گا. ہاں ایک نکی سی گل نا، ٹھیک ہے نا جی. تو ہیبت علی در حقیقت ہیبت خدا ہے. سمجھ رہے نا؟ اشجع الناس، علی کے کتنے لقب پڑھو. چلو زیادہ دور نہیں جاتے، مظہر العجائب کا معنی کر دیجئے. اور ناد علی کے ورد بتانے والوں، کرشمے، ناد علی کا معنی ہی بتا دیجئے. علماء عرفان نے تو لکھا تھا، آپ نے کہا علی کو پکاریے ناد. تو میں یہ کہوں کہ جس رسول کا نفس علی ہو وہ پکارے نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ناد، ظاہر کر اپنے نفس کو. سمجھ رہے علی کی ہیبت نہ مانیے، رسول کی تو ہیبت مانیے. یہ نفس رسول ہے تو نفس رسول کی ہیبت ہی کوئی نہیں. بڑا غلط فیصلہ. تفکر بھی تو کوئی شے ہے نا. تفکر. اچھا علی، دیکھیے علی بادشاہ کو سنجیدگی سے جہتوں میں فکر کیجئے. آپ کا آقا و مولا ہے. علی ولی اللہ کی فکر نہ کیجئے. کیا حدیث ہے؟ اب حدیث سنیے اور فکر کی طرف گامزن ہو جائیے. کیا تھا؟ علی، اللہ نے کہا حدیث قدسی میں، علی میرا قلعہ، جو اس کی ولایت میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا. ازبر ہے آپ کو یہ حدیث، کمال حدیث ہے. قلعہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک شہر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد فصیل ہے، دیوار. جب کوئی باہر سے حملہ کرے وہ فصیل کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، دیوار کو گرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں شہر پہ قبضہ کر لوں. اب اگر فصیل مضبوط ہو تو محاصرہ جتنی صدیوں چلتا رہے. فصیل ڈھہے گی، شہر فتح ہو جائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، اس کی فصیل ہے علی. اسی لیے لا الہ الا اللہ محفوظ ہے کہ لڑائی علی ولی اللہ پہ ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ اسی لیے محفوظ ہے کہ لڑائی علی ولی اللہ. تو جب تک علی ولی اللہ ہوتا رہے گا اللہ بھی محفوظ، رسول بھی محفوظ. اللہ سمجھ رہے ہو؟ علی 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 منافقت کی موت ہے. نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدر. جب تک ولایت پہ لڑائی ہو رہی ہے باقی دو کلمے محفوظ ہیں. اسی لیے علی قلعہ ہے. علی نے کہا مجھ پہ لڑتے رہو، مجھ پہ لڑتے رہو، جی بھر کے لڑو، نہ میں تمہاری سوچوں میں آؤں، نہ محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ تک تم پہنچو. علی ولی اللہ پہ جنگ جاری رکھو. تم مٹاتے رہو
اللہ اسے لکھتا رہے گا، تم مٹاؤ اللہ اسے لکھے گا۔ نکال دو، کس نے تمہیں روکا؟ اذان سے بھی نکال دو، اقامت سے بھی نکال دو، نماز سے تو پہلے ہی تم نے نکالا ہوا ہے۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا علی کو، نہ اللہ کو، نہ اللہ کے رسول کو، کیونکہ اللہ نے صاف فیصلہ کر دیا ہے، اِنَّ هَادَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میری ہی سبیل کو مانو، شاکر ہو جاؤ، تے نہیں تو موج کرو۔ ہاں وہ تو جب بات ہوگی، جب معصوم سے پوچھا گیا کیا بغض علی رکھنے والے کے لیے محشر میں جب وہ داخل ہوگا، علی سے بغض رکھنے والا تو کس طرح داخل ہوگا؟ مومن کی تو بڑی شانیں ہیں یا رسول اللہ، جو بغض رکھتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بغض رکھنے والا تشریف لا رہا ہے؟ امالی مفید سے روایت لے رہا ہوں، ساری تکلیفیں دور کر دیں گے۔ ساری بڑی بری بات ہے، ممبر تنازع کے لیے نہیں ہے، ممبر عبادت کے لیے۔ میرے بچوں کبھی تنازع سننے نہ ہو، اپنے مالکوں کا ذکر سننے ہو۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، ہمیں اپنی مجلسوں میں اللہ ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسے ضائع نہ کرو، ہے نا، ضائع نہ کرو۔ میرے لیے سب بڑے ہی معزز اور معتبر ہیں، جو بھی اس ممبر پہ تشریف، چاہے مجھے برا بھلا کہے، کچھ بھی کہے، یقین جانیے آپ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، بس اس سے سنیں کہ اس نے اصل بات سنیں کہ اس نے مولا کے بارے میں کیا کہا، باقی چھوڑیں کسی کی دم پہ پیر آیا یا نہیں، بس صرف یہ دیکھیں کہ یہ آقا و مولا کا ذکر ہے۔ یہ ہماری مجلس سے بہت ہی پاکیزہ ہیں، ہزاروں کروڑوں مومنین کا خون شامل ہے، ان شہداء کے خون کو ضائع نہ کیجیے۔ یہاں علماء کی ابائیں اور امامیں اس مجلس کی نظر ہو گئے ہیں، خدا کے لیے حرمت برقرار رکھیے۔ یہ ہماری جگہ ہماری عبادت کی ہے، نہ کسی کو جواب دینے کی ہے، نہ کسی کے ساتھ تنازع کرنے کی ہے، نہ کسی پہ اعتراض کر، جی بسم اللہ، جو آئے جو پڑھے وہ اس کی توفیق ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے لیے، ہم تو اپنے علماء کو قبلہ کہتے ہیں، واحد قوم ہے ہماری جو اپنے علماء کی تعظیم کرتے ہوئے، میرے بھائیوں میرے بچوں، انہیں قبلہ کہتے ہیں۔ قبلہ سے کیا ملا تھا مسلمانوں کو؟ علی۔ تو ہم تو اپنے علماء کو قبلہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں علی ملتا ہے۔ اب شومی قسمت، کسی سے علی نہ قبلہ سے ملے تو وہ قبلہ بت خانہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کعبہ میں لات و منات پڑے تھے، وہ بھی تو پڑے ہی تھے نا، ہے؟ لہذا نہیں میرے بچے، اپنے ذکر کو خراب نہیں کرنا، اپنی عبادت کو خراب نہیں کرنا۔ سب آئیں، بسم اللہ آئیں، سر آنکھوں پہ۔ مومن کی شان ہی کچھ اور، خدا کی قسم نہ کوئی غالی ہے نہ کوئی مقصر ہے۔ علی کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تو غالی کیا اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ حیدر کیا ہے؟ اللہ بس خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ قوم کا اثاثہ ہیں، عبادات ہماری جان ہے، ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، یقین جانیے ان کا منکر ہو کے، ان کا باغی ہو کے مومن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے محمد والے محمد کے یقین جانیے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ رسول اللہ سے پوچھا کہ مولا یہ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کیوں کی گئی ہے؟
اللہ کے رسول نے کہا یہ سوال میں نے اللہ سے کیا تھا، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے میرے محبوب، تجھ سے پہلے جو نبی تھے نا، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس کی آل کو لوگوں نے بھلا دیا، آل کو لوگوں نے بھلا دیا۔ تیری امت پہ میں نے 5 وقت کی نماز اس لیے فرض کی کہ یہ تجھ پر اور تیری آل پر درود و سلام پڑھیں گے تو تیری آل کو یاد رکھیں گے۔ اور آج یکم سفر امت نے کیسا یاد رکھا؟ علی کی بیٹیاں آج وہاں ہیں جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ارے ہمارے پاس تو صدمے ہی اتنے ہیں، ہم تو اپنے غیرت کے رسول کو روتے پھر رہے ہیں۔ ہائے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں مقتل کی ایک روایت ہے، مقتل کا ایک زاویہ ہے، وہ کہتے ہیں یکم سفر کو بازار میں داخل ہو، کل مصائب زیادہ پڑھوں گا، آپ 8:30 بجے آنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں میں لاہور سے آیا ہوں، ابھی لاہور واپس جاؤں گا۔ ہاں خیر سے آپ آئیں، کام دھندے تو ختم کر لیا کریں جلدی، چلیں مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ فراہم کیا حیدر وغیرہ نے، خدا ان کی توفیقات میں، ان کے رزق میں، ان کے خانوادے میں، ان کی صحت و زندگی میں، اور آپ سب کی زندگیوں میں سے لڑا مت کریں، جھنجھلایا مت کریں، نہ مالکوں کے ذکر میں اکٹھے ہو جائے کریے ایک مٹھ۔ دیکھ نہیں رہے کیا کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ہمارے کو لڑنے کے دن ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے کرنے کے دن ہیں۔ آئیے روتے ہیں۔ ایک روایت تو میں سناؤں بڑی دل کی، یقین کریں میں بہت روتا ہوں۔ معصوم کے بارے میں، سجاد بادشاہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ سخی جب سن مبارک میں چھوٹے تھے نا تو عالیہ بی بی کے گھر میں ایک دن گئے، بی بی نے وضو کر کے اپنے برقعے سے اپنے پاؤں باہر نکالے کہ میں مسح کروں، سجاد نے چیخ مار کے اپنی آنکھوں اور دیوار کی طرف منہ کر لیا، کہا ماں میں کھڑا ہوں، تو برقعے سے اپنے پیر باہر نکال رہی ہے۔ اور آج پوچھوں آقا سجاد تو بازار میں کیسے داخل ہوا، جبکہ تیرے آگے ڈھول بجانے والے ڈھول بجا بجا کے کہہ رہے تھے یہ عالیہ ہے۔ معاف کر دو، تمہیں پتہ میں نام نہیں لیتا، کیا شرابیوں نے کم نام لیے ہیں؟ میں امتی ہوں اور میرے سامنے جو سید بیٹھے ہیں ان کے سامنے ہے اجازت کہ میں شہزادیوں کے نام لوں؟ نہیں، میں نہیں لے سکتا، معاف کر دیجئے گا۔ سجاد ایک جگہ ابن جبیر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں بس میں نے آپ کی زحمتوں کا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، سیدہ راضی ہو گئی۔ ابن جبیر کہتا ہے میں سجاد بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خون کے فوارے چل رہے تھے۔ میں نے کہا آقا آج کیوں پھر رو رہے ہو؟ کہا ابن جبیر تمہیں کیا بتاؤں، بازار کے ایک تنگ موڑ میں ریت بچھی ہوئی تھی، اس ریت کے نیچے نعل الفرس تھے، بڑے بڑے کیل جو جنگ میں گھوڑے کو گرانے کے لیے کام دیتے ہیں، کہا وہ اس میں چھپے ہوئے تھے، ہائے رسول کی بیٹیاں ننگے پیر گزری، کہا نبی زادیوں کے پیر ان کیلوں کی وجہ سے زخمی تھے، اور میری ماں کہہ رہی تھی سجاد رکو نہیں، کوئی بات نہیں، زخم ہو گئے ہمارے پیروں میں، رکو نہیں، یہاں شرابیوں کی بھیڑ ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ محمد و آل محمد
آپ کی گریے کو قبول فرمائے، ہمارے آقا و بادشاہ صاحب کا جلد ظہور ہو۔ تمہاری وہ حاجتیں جو تم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، خالق سجاد کے صدقے میں پلک جھپکنے سے پہلے انہیں قبول۔ میرے اللہ ہماری امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کر، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری پولیس، فوج، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی، ہمارے ادارے، مالک، ان بچوں کی حفاظت فرما جو ملک کی بقا کے ضامن ہیں، ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے نعت خوان، ہمارے منقبت خوان، ہمارے نوحہ پڑھنے والے، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماتمیوں کو میرے پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس خانوادے کی بچھائی ہوئی صف ماتم کو قبول فرما، ہم سب پہ خیر ہو، ہم سب پہ برکت ہو، ہم سب پہ ولایت علی کا سایہ ہو۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ حیدری